میرے دوست کس دھوکے میں ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، یہ سوچ کر تو دیکھو، اگر موت اس وقت آ جائے جب تم نماز سے غافل ہو تو اپنے رب سے کس حالت میں ملو گے؟ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی، روزی دی، صحت دی، کیوں اس کے لیے 5 وقت کی نماز تمہاری مشکل ہو رہی ہے؟ بتاؤ، جس اللہ نے تمہیں اتنی بہترین زندگی دی ہے، اگر یہ زندگی نہ ہوئی، دنیا کی رونق تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں تم سکون محسوس کرتے ہو، تمہیں یہاں کی لذتیں مل رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ اگر اللہ زندگی چھین لے، بتاؤ، صحت دی ہے، یہ چھین لے، خوبصورتی چھین لے، بولنے کی قوت چھین لے، سوچنے کی طاقت چھین لے، سننے کی صلاحیت چھین لے، بتاؤ، جس اللہ نے اتنا کچھ دیا اس کے لیے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے؟ نمازیں پڑھنی مشکل ہو رہی ہے، اس کا حکم پر چلنا مشکل ہو رہا ہے؟ تھوڑا تو وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو بھی تو راضی کرو، اس سے اپنی فرما برداری کا، محبت کا اظہار تو کرو کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ میرے بھائیو، جس اللہ نے زندگی دی، روزی دی، صحت دی، اس کو بھی تم کچھ وقت دو تاکہ تم اس کو اپنا بنا سکو، اس سے محبت کا اظہار کر سکو، اس سے کہہ سکو کہ مالک میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ جب دنیا کا کام وقت پہ کرتے ہو تو نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ نماز کا سوال کرے گا، نماز کا سوال کیوں ادا نہیں کی؟ اگر یہ نمازیں چھوڑ گئی ہماری تو پھر باقی عمل کس کام کے ہوں گے ہمارے تو نماز ہی پوری نہ ہے تو کس عمل پر تم اپنی امید رکھتے ہو؟ بتاؤ میرے بھائیو، اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے بڑا رحیم ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو، اللہ جل جلال بھی تو ہے، غصے والا بھی تو ہے، پکڑ کرنے والا بھی تو ہے، پکڑ کر لیے پھر کیا کرو گے؟ اور اللہ بتاؤ کہاں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو اور فرمانبردار کو برابر کر دے گا؟ تہجد پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو اور نماز چھوڑنے والے کو، اللہ کے نافرمان کو، اللہ کے فرمانبردار کو، ایک شراب پیتا ہے، ایک اللہ کے لیے بستا ہے، ایک زنا کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے بستا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک اللہ کے لیے بستا ہے، ایک حرام کام کی طرف دوڑتا ہے، ایک اللہ کے لیے بستا ہے۔ جو اللہ کے لیے ان حرام کاموں سے بچ رہا ہے اور جو حرام کام کر رہا ہے، اللہ برابر کر دے گا ان دونوں کو؟ بتاؤ، اگر حرام کام کرنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، حکم توڑنے والے یہی سوچ کے بیٹھ جائیں اللہ تو بڑا رحیم ہے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، بتاؤ، ان کا انصاف نہیں کرے گا جو نیک لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں؟ میرے بھائیو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں، تمہارے اور میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو، تمہاری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی یہ نماز فائدے کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے، راحت کی چیز ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ سے بات کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ تمہاری دنیا بھی بنائے گی اور آخرت میں تمہارے مشکلات میں تمہارے آسانی کرائے گی، تمہارے برے حالات میں کام آئے گی، تمہیں جنت دلائے گی، اللہ کو راضی کرائے گی۔ نماز نماز نماز، میرے بھائیو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ کو کچھ وقت دے دو۔ وہ تم سے زندگی تھوڑی مانگ رہا ہے ساری، کچھ وقت اللہ کو دے دو، تنہائی میں بیٹھو، اللہ سے بات کرو، اللہ کو یاد کرو، اپنے دل کا حال اللہ کو سناؤ، بتاؤ کہ میرے مالک یہ چل رہا ہے، تو سب جانتا ہے، اللہ سب جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ کو سناؤ، اللہ سے اقرار کرو، میرے مالک میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کو راضی کرو، راضی ہو، اسی میں کامیابی۔ یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی نہیں جو ہم کر رہے ہیں میرے بھائیو، یہ عقل مندی نہیں، تھوڑا سوچو تو صحیح۔